بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ایک لسٹ آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کسٹم کے کن عہدیداروں کے اسمگلروں کے ساتھ تعلقات ہیں. اس کی 3 قسمیں بتائی گئی تھیں. ایک تو وہ جو براہ راست اسمگلروں کے ساتھ ان کے اعلی کار تھے یا ان کے ساتھ مل کے اس دھندے میں ملوث تھے. پھر دوسرے وہ جن کی ذرا کم ان کے ساتھ یاری تھی یا وہ کم اس دھندے میں ملوث تھے. اور پھر تیسری لسٹ بھی دی گئی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے دانستہ کہہ لیں یا نادانستہ کہہ لیں، انہوں نے غفلت برتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بڑا جرم ہے کہ ایک آفیسر ہو اور وہ غفلت برتے اور اس کا فائدہ اسمگلر اٹھا لیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اور دوسرا ناظرین، جو جن افسران کو انعامی رقم دی گئی ہے، اس حوالے سے میں نے چیئرمین FDR صاحب کو سے بھی کچھ سوالات اٹھائے ہیں. جنید جلیل صاحب کو بھی میں نے کویسچن لکھا ہے. جنید جلیل صاحب تو خیر خود بینیفیشری ہیں. حسن ثاقب صاحب بھی بینیفیشری ہیں اور بڑی ایک لمبی تعداد ہے. متین عالم صاحب بھی بینیفیشری ہیں. متین عالم کے حوالے سے میں نے پروگرام کیے تھے، ان کو پشاور سے ہٹا کے کراچی بھیج دیا گیا ہے. دوست احباب کا کہنا ہے کہ اب ان کو زیادہ وسیع اختیارات دے دیے گئے ہیں. تو ہماری طرف سے تو پورا پاکستان ان کے حوالے کر دیں، ہمیں اس سے کیا ہے. ہم نے تو صرف بیماری کی تشخیص کی ہے کہ جی یہ بیماری ہے اور یہ معاملات ماضی میں ہوتے رہے ہیں. اور اب اگر ارباب اختیار نے ان کو زیادہ اختیار دے دیا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے. ملکی معیشت کے ساتھ کیا ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، یہ اللہ کے ہاں بھی انہوں نے جواب دینا ہے اور قومی اداروں کو بھی انہی نے جواب دینا ہے. لیکن میں آج کی سٹوری میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو اپریل میں 28 اپریل کو یہ ایک لسٹ آئی تھی، تقریباً 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، 20 دن پہلے یہ ایک لسٹ آئی تھی. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کون سے افسران تھے. اچھا، لسٹ آ گئی، پھر ان افسران کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہوئی. صرف ایک انسپیکٹر علی رضا جو ہیں، جن کی ریٹائرمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ 2-2.5 ماہ باقی ہیں، ان کو اسلام آباد سے کراچی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. یا اسامہ دستگیر ہیں جو اسسٹنٹ کلیکٹر ہیں، ان کو ہیڈ کوارٹر بھیج دیا گیا ہے، یعنی ڈائریکٹ مال پانی والی پوزیشن سے ہٹایا گیا. اس کے علاوہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی. یہ لسٹ میں آپ کے سامنے پوری، آپ ہماری اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور اس میں یہ جو بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں 3 کیٹیگری ہیں ناظرین ان میں. اور ان کیٹیگری میں نمبر 1 پہ جی مسٹر عفنان خان، ایڈیشنل کلیکٹر، یہ پشاور تھے جی. ان کو وہاں سے تبدیل کیا گیا جی، وہاں سے ہٹایا گیا. لیکن کوئی قانونی جو کارروائی ہے وہ کوئی عمل میں نہیں آئی ان کے خلاف. عفنان خان کے خلاف ہونا چاہیے تھا کہ ان سے کوئی باز پرس کی جاتی. پھر واجد زمان صاحب ہیں، ایڈیشنل کلیکٹر اسلام آباد. پھر اس کے علاوہ جی شاہ فیصل ہیں جی، ایڈیشنل کلیکٹر ملتان ہیں جی. پھر اسامہ دستگیر اسسٹنٹ کلیکٹر اسلام آباد ہیں. غفار خان نامی ایک بندے نے جا کے وزیر اعظم معائنہ کمیشن میں خود ان کے خلاف بیان دیا تھا کہ جی میرے ساتھ مل کے یہ اس کام میں ملوث رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ اسامہ دستگیر نے 2 ٹرک ٹائروں کے اور 2 ٹرک جو ہیں امپورٹڈ سگریٹس کے ادھر ادھر کر دیے. اور پھر ناظرین نعیم رضا صاحب ہیں جی، اسسٹنٹ کلیکٹر سرگودا، ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے جی. پھر رانا غلام مجتبہ نون صاحب ہیں جی، سپریڈنٹ ملتان. اور پھر آگے جی مسٹر عرفان ممتاز سپریڈنٹ ہیں جی، یہ فیصل آباد کے. اور محمد سکندر الزماں انسپیکٹر ہیں جی ڈیرہ غازی خان کے، ان کے خلاف بھی کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوا. اور پھر جی مراتب مشتاق صاحب ہیں انسپیکٹر لاہور، ان کے خلاف بھی کوئی بڑا ایکشن نہیں ہوا جی. لیاقت وصلی انسپیکٹر ہیں جی ملتان کے. اور پھر جی وقاص لغاری ہیں انسپیکٹر ڈیرہ غازی خان. تو ڈیرہ غازی خان میں تو پھر لغاریوں کا جناب طوطی بولتا ہے. اچھا جی، پھر آگے چل کے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسٹر سعود عمران ہیں جی، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی محدود انوالومنٹ تھی. سعود عمران ہیں جی کلیکٹر ملتان. پھر ضیاء بھٹی صاحب ہیں جی انسپیکٹر ملتان، ان کی بھی محدود انوالومنٹ بتائی گئی ہے. محسن ہیں جی انسپیکٹر اسلام آباد، یہ بھی تھوڑے ملوث تھے. پھر خالد سماد انسپیکٹر ہیں جی اسلام آباد، ان کا بھی جی کہا گیا ہے کہ یہ بھی کبھی ملوث پائے گئے. اور ارشد انسپیکٹر ہیں جی اسلام آباد والے، یہاں پہ جی اس میں جو تھوڑی انوالومنٹ والے ہیں نا، یہ اسلام آباد کے زیادہ ہیں. اور یہ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد میں ریڈار چونکہ زیادہ تیز ہیں، زیادہ جلدی بندہ ریڈار پہ آ جاتا ہے، یہاں ایجنسیاں زیادہ ہیں، تو اس لیے یہ کبھی جو ہیں ملوث پائے گئے. اور پھر جمیل انسپیکٹر ہیں جی، یہ بھی ان کا جی شہر نہیں لکھا جی، اسلام آباد کی جگہ خالی چھوڑا گیا، شاید اسلام آباد ہی ہو. پھر عتیق الرحمان سپاہی ہیں جی، یہ بھی اسلام آباد کے ہیں، یہ بھی کبھی اسمگلروں کے ارد گرد گھومتے ہوئے پائے گئے. اکرم سپاہی ہیں جی، یہ بھی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے.
ان کا بھی تعلق جو ہے وہ کبھی کبھی ان کا نیٹ ورک جو ہے کال ان کی سمگلروں سے جڑی ہوئی پائی گئی. پھر عظمت صفائی ہیں جی، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، تو یہ بھی بعض اوقات سمگلروں کی عظمت کو بلند کرتے ہوئے پائے گئے. پھر اسحاق سپاہی ہیں جی، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کبھی کبھی جو ہیں ادھر ہی ان کے دورے بھی ملتے رہے ہیں سمگلروں کے ساتھ. پھر ایک اور لسٹ ناظرین جس کو بتایا گیا کہ ویک کمانڈ، یعنی قیادت کی کمزوری یا سپرویژن کی کمزوری. اس میں بھی جی کچھ افسران ہیں 7-8. ان میں پہلے نمبر پہ تو جی منزہ مجید صاحب ہیں، کلیکٹر ملتان. پھر دوسری ہیں جی سید عمران سجاد بخاری صاحب، یہ بھی کلیکٹر ملتان ہیں. اور پھر محمد آصف ہرگن صاحب ہیں جی، ایکس کلیکٹر اسلام آباد. ان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جی ان کی کمانڈ بڑی کمزور تھی، ان کی سپرویژن بڑی کمزور تھی. ان کی تو بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی کمانڈ اور سپرویژن اس لیے کمزور تھی کہ انہوں نے اپنے ڈرائیور جو ہیں، جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھے، جنید ستی، ان کو زیادہ اختیارات دیے ہوئے تھے. تو پھر ان کی کمانڈ تو کمزور ہونا ہی تھی، کیونکہ ایک ڈرائیور جو سارے اختیارات استعمال کر رہا تھا. پھر جی محترمہ مریم حق صاحب ہیں جی، ڈپٹی کلیکٹر، یہ ملتان پلس لاہور. ان کی بھی کمانڈ بڑی کمزور تھی جی. اور پھر زیگم اسسٹنٹ کلیکٹر ملتان ہیں جی، ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ ان کی کمانڈ بھی کمزور تھی اور ان کی نگرانی بھی کمزور تھی، جس کا فائدہ بھرپور اٹھایا سمگلروں نے. اور ناظرین پھر جو علی رضا شاہ انسپیکٹر جو ہیں، یہ ملتان میں تھے، اسلام آباد میں تھے. ان کو کراچی بھیج دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ میں 2-2.5 مہینے باقی ہیں. اور یہ جو رپورٹ آئی تھی اپریل میں آئی تھی، آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور اس کی جو ڈیٹ بتائی گئی تھی وہ بھی میں آپ کو دائرے کے ساتھ بھی دکھا دوں گا کہ یہ ایکچولی اس کی ڈیٹ کیا تھی. لیکن سوال تو ہمارے اداروں کے لیے ہے نا، کہ جواب تو ہمارے اداروں نے دینا ہے کہ آخر کیا وجہ. یہ ڈیٹڈ 28 مارچ 2025، لیکن مارچ میں اپریل میں یہ سامنے آئی. ناظرین ایک طرف تو یہ لسٹ ہے جس میں بتایا گیا کہ کسی کی کمانڈ کمزور تھی، کسی کی سپرویژن کمزور تھی، کوئی تھوڑا سا انوالو تھا، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی رابطے میں کبھی نہیں رابطے میں، کبھی کال کی کبھی نہیں کال کی، 3 کیٹیگریز. اور کچھ کا بتایا گیا کہ یہ تو یار انہی کے ساتھ ہی رہتے تھے، سمگلروں کے ساتھ ہی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ نظام جو ہے ہمارا سسٹم جو ہے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا. جن کی کمانڈ کمزور تھی، جن کی سپرویژن کمزور تھی، ان کو نئی اینکیں لے کے دی جاتی تاکہ ان کی سپرویژن بہتر ہوتی، ان کی کمانڈ بہتر ہوتی، ان کو وٹامن دیے جاتے. اور دوسرے جو تھے جو کبھی کبھی رابطے میں آتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ کبھی کبھی رابطے میں آتے تھے، کتنا کمال کھینچا ہے. اور یہ زیادہ تر اسلام آباد کے لوگ تھے. اور پہلے والے جو ہیں وہ بالکل ہی، وہ تو کہتے ہیں نا کہ خوش و خرم، بالکل نیٹ اینڈ کلین، کھلا سمگلروں کے ساتھی تھے. تو کیا ایکشن ہوا؟ اگر کسی ایک کو آدھ بندے کو ادھر سے ادھر کر بھی دیا تو کیا ایکشن ہوا؟ متین عالم کے حوالے سے ہم نے بتایا، متین عالم کو آپ نے پشاور سے اٹھا کے کراچی بھیج دیا. اب اس کے دوست جو ہیں وہ بغلے بجا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو کراچی تو بہت بڑا ہب ہے، اب تو ہماری موجیں ہو گئی ہیں. تو جب تک ہمارا سسٹم جو ہے وہ احتساب نہیں کرے گا، ان سے جواب نہیں مانگے گا، تو اس وقت تک کیسے تطہیر کا عمل مکمل ہوگا، کیسے خود احتسابی کا عمل مکمل ہوگا؟ ہم وی لاگ کر کے گھر چلے جاتے ہیں. چلیں، اب وی لاگ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ یوٹیوب جو ہے یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. یوٹیوب پہ جو ویڈیو ہے وہ پڑی رہتی ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہی لوگوں میں سے بہت ساروں کو کروڑوں روپے انعام دے دیا گیا ہے. وہ ہم نے لیٹر لکھا ہوا ہے. اور جنید جلیل صاحب کو جو تقریباً 1.5 کروڑ روپے انعام دیا گیا، حسن یعقوب صاحب کو انعام دیا گیا. اس بارے میں بھی میں نے چیئرمین FBR سے پوچھا کہ جناب مجھے بتا دیں کہ اگر تو انہوں نے سب سے زیادہ سمگلر پکڑے ہیں، یا انہوں نے سمگلروں سے زیادہ مال برآمد کیا ہے، یا انہوں نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، آخر کوئی وجہ تو ہوگی کہ ان کو اس وجہ سے ہم نے انعام دیا ہے. آخر کوئی کسی پولیس افسر کو انعام دیے جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یہاں اسلام آباد میں بھی، پنجاب میں بھی، کہ انہوں نے جی بہت بڑا ایک گینگ پکڑا ہے ڈاکوؤں کو. انہوں نے بہت بڑا ایک جناب موٹر سائیکل چوروں کا گینگ پکڑا ہے. انہوں نے فلاں ایک سیریل کلر جو ہے وہ اس کو پکڑا تھا، اس لیے ان کو انعام دیا گیا ہے. اندھے قتل کا سراغ لگا لیا، اس لیے ان کو انعام دیا گیا. یار ادھر کیوں ہمارا قانون خاموش ہے؟
ادھر کسٹم والے معاملے میں انعام دے دیے گئے ہیں، یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو انعام کیوں دے دیے گئے، اتنی بڑی بڑی انعامی رقم، اور جن کو دیے گئے ہیں ان کی فائلیں بول رہی ہیں جناب انہوں نے تو ملتان میں یہ کام کیا تھا، انہوں نے لاہور میں یہ کام کیا تھا، انہوں نے کراچی میں یہ کیا تھا، انہوں نے کوئٹہ میں یہ گل کھلائے تھے، یہ ان کی فائلیں چیخ رہی ہیں۔ اوکے بھائی، ان کو انعامات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو پہلے ہی بہت مال بنا لیا۔ تو ناظرین، جیسے جیسے ہمارے پاس چیزیں آتی رہیں گی آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، اور باب اختیار کے سامنے ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا، ایکشن لینا ان کا کام ہے، ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں گے۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔